پچھلی آیت پاک میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے 9 اوصاف بیان ہوئے اور 4 وصف حضور کی امت کے بیان کیے گئے۔ ہر وصف اپنے اعتبار سے بڑی جامعیت رکھتا ہے اور ہر خوبی رحمت عالم کی با کمال ہے اور لازوال ہے۔ اس آیت پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عالمگیر رسالت کو بیان فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی جس کی ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا دیا۔ یحیی و یمیت، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہی اس شان والا ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ النبی الامی، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو یہاں آ کے کسی سے نہیں پڑھا بلکہ پڑھے پڑھائے دنیا میں تشریف لائے۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، اور اللہ کی باتوں پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام پر ایمان رکھو۔ واتبعوہ، اور اس کی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی غلامی کرو۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں لفظ غلامی لکھا ہے۔ واتبعوہ یعنی اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، اور واتبعوہ ان کے رسول پاک کی غلامی کرو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، تم ہدایت کا راستہ پا جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری ہدایت کی کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ حضور کی پیروی کرنے میں ہی اصل ہدایت ہے، اصل ہی کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ قل یا ایھا الناس، آپ اعلان فرما دو اے لوگو، انی رسول اللہ، میں تمام کائنات کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے اور حضور پاک ساری کائنات کے رسول ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہم نے اپنی کتابوں میں آپ کو نبی برحق پڑھا ہے، ہم مانتے ہیں آپ کو نبی برحق، لیکن مشروط اس شرط کے ساتھ کہ جس طرح آپ سے پہلے نبی رسول خاص جہت، قوم، قبیلہ، وقت اور کسی خاص جگہ کے لیے منتخب ہو کے آتے تھے، تو آپ بھی برحق رسول ہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا، بلکہ ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ رسول برحق ہیں، لیکن صرف عرب والوں کے رسول بن کے آپ آئے ہیں۔ یہ یہودیوں کی طرف سے ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ ہم آپ کو عربی رسول مانتے ہیں، آپ صرف عرب والوں کے رسول ہیں، عجب والوں کے نہیں، یا دیگر جو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو رب کریم نے آیت نازل فرمائی، اے حبیب ان آنے والوں کو کہہ دو کہ وہ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ یہاں بظاہر خطاب تو انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن مفسرین نے انسانوں کا معنی لیے ہوئے تمام مخلوق کو اس میں شامل کیا ہے۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کریم انسان سے مخاطب ہوتا ہے، انسان کے تابع
دیگر ساری مخلوق ہے، جب متبع اللہ کے حکم میں آ گیا ہے تو تابع داری کرنے والے خود بخود اس میں آ گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بطور خاص ارشاد ہوا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی جب لوگوں انسانوں کو کہا گیا، اب یہاں کافر بھی شامل ہے، اہل ایمان بھی شامل ہیں، کل کائنات کی طرف، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی حضور پاک علیہ السلام کی رسالت دی گئی، جنوں کو بھی حضور کی رسالت عطا کی گئی، پرندوں، جانوروں، یہاں تک کہ زمین اور آسمان، کل رب تعالیٰ کی جو خدائی ہے، ہر ایک کی طرف حضور رسول بن کے آئے۔ ایک موقع پر مسلم شریف کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق الہی کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وہ حدیث اور یہ قرآن شریف کی آیت، یہ دونوں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا ہے، اسی طرح حضور پاک خود بتا گئے کہ مجھے کل کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ پہلے لوگ ایک قبیلہ، ایک قوم، ایک جگہ کے لیے، ایک وقت کے لیے رسول بن کے آتے ہیں۔ بعض زمین کے خطے پہ کئی رسول آئے، ایک شہر میں 4 رسول ہیں، ایک مشرق کی جانب رسول ہے، دوسرے مغرب کی جانب ہے، ایک شمال کی جانب، دوسرے جنوب کی جانب، لیکن وہ رسولوں کا زمانہ مختصر، محدود وقت کے لیے وہ تشریف لاتے۔ اب ضرورت تھی کوئی ایسا بھی ایک رسول آئے جس کی رسالت زمین والوں کو بھی اپنی گھیرے میں لیے ہوئے ہو اور آسمان والے بھی اس کی نبوت اور رسالت کے دائرے میں رہے، تو فرمایا وہ ایک ہی ہے، وہ آمنہ کے لال ہے، جن کو ہم نے کل کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ ارشاد ہوا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ کریم نے اپنی تعریف فرمائی سورہ فرقان میں کہ وہ ذات برکت والی ذات ہے کہ جس نے قرآن شریف کو نازل کیا اور فرمایا تاکہ اس کے ذریعے لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عالمین تمام جہان والوں کو اس قرآن کے ذریعے باخبر کرے۔